السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی خوبصورت نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں مغیرہ کاشف اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ماریہ فاروقی کے قلم سے تحریر کردہ وفائے یار کی تیسری ایپیسوڈ پہ جانے سے پہلے آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجیے گا۔ تو اب چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ وہ جلدی سے بریڈ پر جام لگا کر سینڈوچ اٹھا کر بھاگی۔ اس کی یونیورسٹی کا یہ پہلا دن تھا۔ کلاس کو شروع ہوئے 10 دن ہو گئے ہیں۔ یہ بات اسے کافی پریشان کر گئی تھی، اسی لیے اس نے فیس جمع کروانے کے ساتھ ہی کلاس لینے کا ارادہ کیا تھا۔ عروہ کی کلاس 2 بجے تھی، اس لیے اسے اکیلے ہی یونیورسٹی جانا پڑا تھا۔ یونیورسٹی پہنچ کر وہ جلدی سے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھی اور گہرا سانس لے کر اس نے بیگ سے فون نکالا اور کال ملانے لگی۔ مسلسل بیل جا رہی تھی مگر دوسری جانب سے کال نہیں اٹھائی جا رہی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ انہیں ہو کہ کوئی ان نون نمبر ہے اس لیے کال نہ ریسیو کر رہے ہوں۔ میں میسج کر دیتی ہوں، مگر انہیں کیا پتا میں کون ہوں، کیا لکھوں؟ السلام علیکم، اٹس می آئتل، مجھے میرے ڈاکو۔ ابھی اس نے اپنی بات کو ترتیب بھی نہیں دیا تھا کہ ہاتھ میں پکڑا فون بجا۔ ڈاکٹر تعمیر کالنگ دیکھ کر اس نے جلدی سے فون کان کو لگایا۔ السلام علیکم، وہ بہت گمبھیر سی آواز میں بولا۔ وعلیکم السلام، وہ ہونٹ دباتی آہستہ سے بولی۔ N8 میں ہوں، وہاں آ جائیں۔ جی، اس کا جواب سن کر اس نے فون کاٹ دیا اور وہ چلتی ہوئی N8 تک پہنچی۔ نیلے کرتے اور سفید ٹراؤزر پہنے، بالوں کو پونی میں باندھے، سفید دوپٹے کو گلے میں رول کیے وہ کوئی معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی۔ انگلیوں کو مسلتے وہ اس روم کے باہر پہنچی۔ اسے باہر دیکھ کر ڈاکٹر تعمیر نے پوڈیم سے اس کے ڈاکیومنٹس اٹھائے اور اس کی طرف بڑھے۔ السلام علیکم، اس نے سلام کیا۔ یہ سائن ہو چکے ہیں؟ ID کارڈ کی کاپی لائی ہیں؟ اس نے سلام تک کا جواب دیے بغیر اپنی بات کہی۔ جی، آئتل نے جلدی سے ID کارڈ کی کاپی دی، اس پر کٹ لگا کر اس نے سائن کیے۔ اس کو اس کلاس کے بعد سبمٹ کروا کر واؤچر دے کر بینک فیس جمع کر دینا، اور فیس سلپ رجسٹریشن آفس میں جمع کروانے کے بعد جو UG فارم ملے گا اسے دھیان سے فل کر کے ایڈمن پینل میں دے آنا، مگر فی الحال کلاس لو۔ اپنی بات کو مکمل کر کے وہ دوبارہ کلاس میں چل دیا اور وہ بھی مریل سی چال چلتی اس کے پیچھے چل دی۔ کہاں آ رہی ہیں آپ؟ وہ اس کو اپنی پیچھے آتا دیکھ کر آنکھیں کھول کر اس کو مخاطب کرتا ہوا گویا ہوا۔ اگر منہ پر آنکھیں نہیں ہیں تو میری آنکھوں سے باہر لگا بورڈ دیکھ لیں، BS میتھ 4th سیمسٹر۔ اگر دوبارہ بھی ایسی کرنی ہے تو شوق سے آ جائیں۔ اس کی بات سن کر اس نے اپنی عقل کو پیٹا۔ یہ کہاں پھنس گئی ہوں؟ منہ میں بڑبڑاتی ساری کلاس کی نظروں کو خود پر مرکوز دیکھ کر وہ چپ چاپ کلاس سے نکل گئی۔ علی، جاؤ اس کو اس کی کلاس بتا کر آؤ۔ MSc کی ہیں، Q11 میں ہے، نیو بلاک کے بیک پر۔ اس کے جاتے ہی اس نے کلاس سے ایک لڑکے کو اس کے پیچھے بھیجا۔ بھاگ کر اس کے پیچھے جاتے علی نے اسے پکارا، وائٹ اسکارف والی میم۔ آئتل ادھر ادھر دیکھ کر ایک دم مڑی۔ آپ کو ہی بلا رہا تھا، آپ کا نام نہیں پتا تھا اس لیے آپ کو یوں آواز دی۔ جی کہیے۔ آئتل اس کی بات کو نظر انداز کرتے انداز میں گویا ہوئی، وہ مجھے ڈاکٹر تعمیر نے بھیجا ہے تاکہ میں آپ کو آپ کی کلاس تک چھوڑاؤں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی چلی جاؤں گی، وہ منہ موڑتے ہوئے بولی۔ دیکھیے، نیو بلاک ابھی بنا ہے تو زیادہ اسٹوڈنٹ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اور یہ لاہور ہے، غلط راستہ بتانے والے سارے یہیں رہتے ہیں، اس لیے سر نے بھیجا ہے تو میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ ویسے بھی پہلی کلاس ڈاکٹر تعمیر ساتھ ہی ہے، آپ کی کلاس میں دیر سے آنے کی وجہ سے اس سے بھی زیادہ انسلٹ کر دیں گے۔ تمہارے اس ڈاکٹر کو صرف انسلٹ ہی کرنی آتی ہے، وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے چڑھ کر بولی۔ ارے ایسا نہیں، ڈاکٹر صاحب بہت اچھے ہیں، میرے تو فیوریٹ ہیں، بس کچھ اصول و ضوابط والے ہیں، اگر انہیں مانو تو کچھ نہیں کہتے۔ جی پتہ ہی چل رہا ہے مجھے پچھلے 2 دن سے، وہ منہ میں بڑبڑائی۔ ویسے ایک بات بتائیں، آپ ڈاکٹر صاحب کے رشتہ دار ہیں؟ کیوں؟ آپ نے کیوں پوچھا؟ وہ اس نارمل سے قد کے سامنے سے لڑکے کے سوال پر چونک کر بولی۔ نہیں، وہ سر نے ایسے بھیجا نا، ورنہ وہ کبھی نہیں بھیجتے، 4تھے سیمسٹر میں ہوں، 2 بار پڑھا سر سے، کبھی بھی نہیں ایسے بھیجتے، میں نے سوچا شاید وہ آپ کی کوئی خاص ہیں۔ استغفر اللہ، خاص؟ اللہ ایسے دن کبھی نہ لائے کہ انہیں خاص بنانے کی یہ بننے کی نوبت آئے۔ خیر ایسا کچھ نہیں ہے، ایسے ہی رحم آ گیا ہوگا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، وہ اس کے بنتے بگڑتے موڈ کو دیکھ کر مسکرا کر بولا۔ آپ کی کلاس آ گئی، آج پہلا دن آپ کی کلاسز کا امید ہے کہ اچھا گزرے گا۔ 10 دن سے ہو رہی ہیں کلاسز، کیا خاک اچھا ہوگا؟ 10 دن سے؟ نہیں تو، آج پہلا دن ہے، کل سے سٹارٹ ہوئی، لیکن کل کلاسز نہیں تھیں، سیمینار تھا۔ آئتل اس کی بات سن کر حیران رہ گئی اور اسے عروہ کی بتائی بات پر انتہا کا غصہ آیا، مگر وہ خود پر کنٹرول کر کے ہلکا سا مسکرائی اور کلاس میں چلی گئی، جبکہ وہ لڑکا بھی اپنی کلاس کی طرف چل دیا۔ پوری کلاس خالی تھی، بس ایک کرسی پر ایک سفید رنگ میں ملبوس خوبصورت سی لڑکی کو اپنے دھیان میں فون چلاتا دیکھ وہ اس کے پاس والی کرسی پر بیٹھ گئی۔
السلام علیکم، اس نے معتبر طریقے سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، وہ اس کی آواز سن کر جلدی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی، آئی ایم امتل، آئی ایم آیتل اینڈ یو؟ آئی ایم حالہ نور۔ وہ موبائل بیگ میں رکھ کر اس کی طرف مکمل متوجہ ہوئی۔ آپ کا نام آپ کی طرح بہت پیارا ہے، آیتل نے بغیر تمہید کے سیدھی بات کہی۔ بہت شکریہ، مگر آپ کو تعجب ہوگا کہ میں بھی یہی کہنے لگی تھی۔ شکریہ، آیتل بہت گہرا سا مسکرا کر بولی۔ آپ نے بی ایس سی کہاں سے کی؟ حالہ اس سے گویا ہوئی۔ جی سی یونیورسٹی سے۔ اور آپ نے؟ میں نے ایجوکیشن یونیورسٹی سے۔ یہ پہلی کلاس ہے نا؟ آیتل نے توضیح چاہی۔ ہاں جی پہلی ہے اور 7 بجے تک چلے گی۔ 7 بجے تک؟ آیتل حیران ہوئی۔ آپ نے یو جی فارم فل نہیں کیا؟ اس کے حیران ہونے پر اس سے سوال کیا۔ نہیں ابھی نہیں، اس کلاس کے بعد کروں گی۔ مگر آپ کو کیسے پتہ؟ اس کلاس کے بعد والی کلاس فری ہے تو اس میں کر لیں گے۔ باقی بات رہی مجھے کیسے پتہ، اگر اپنے یو جی فل کیا ہوتا تو وہ آپ کو ایک نمبر دیتے جس پر اپنے میسج کرنا تھا، تو آپ کو ساری ڈیٹیل مل جانی تھی، کلاس کہاں کب ہے، کہاں نوٹیفیکیشن لگا ہوا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اوہ صحیح، دراصل میری فیملی میں ڈیتھ ہو گئی تھی اس لیے دیر ہو گئی۔ آپ نے کل سیمینار کیا تھا اٹینڈ؟ آیتل نے دوبارہ سوال کیا۔ نہیں، مجھے لگا ہی نہیں کرنا چاہیے۔ 2 سال یہی ہیں، اتنے سیمینار آئیں گے کہ لگ پتہ جائے گا۔ یہ بھی ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف تھیں اور اسی دورانیے میں کلاس میں طلبہ آ رہے تھے، ایک دوسرے کو اپنا تعارف کروا رہے تھے۔ تبھی وائٹ جینز اور بلیو شرٹ پہنے، آستین کو اوپر چڑھائے، بالوں کو خوبصورتی سے ایک طرف سیٹ کیا، وہ خوبرو سا جوان کلاس میں داخل ہوا۔ اس کو دیکھ کر سب کی آوازیں بند ہو گئیں۔ اس نے لیپ ٹاپ پوڈیم پر رکھا اور ایک سوئچ سے پروجیکٹر شیٹ آن کی۔ مائک کو ڈس سیٹ کر کے اس نے اپنا لیپ ٹاپ اپنے سامنے کیا اور اس کی اسکرین کو ایک دفعہ دیکھ کر وہ پوڈیم سے تھوڑا سا باہر ہوا۔ So, attentively listen to me. I will not repeat my words. Firstly, I'll introduce myself to all of you. Then we will discuss our subject and other stuff. I am Dr. Taamir Shah, Assistant Professor and Associated Chief Director of your Mathematics Department. My home city is Islamabad, and this one is mine second batch in this university. I have done PhD from University of Toronto, and I also got a degree of MPhil from the University of British Columbia. Before it, for MSc, I was the student of Quaid-e-Azam University. Furthermore, I got my BSc degree from Nust University, Islamabad. And this introduction is enough to all of you. Hope so. Our journey will be amazing and memorable. I will teach you 2 courses, and you all will be familiar with it. And now, if you want to ask me anything about myself, you can ask now. Because after this, I don't think so. You will get a time for it. Now I'm telling to my some rules and regulations about my class. You must have to follow it. ایک جملہ میں اپنے تمام طلباء کو کہتا ہوں اور وہ یہ ہے، Stop worrying about those things that you can't control anymore. اور میں اس بات کو بہت فالو کرتا ہوں اور ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو فالو کرنے کا کہتا ہوں، اور آپ کو بھی یہی مشورہ ہے۔ خیر، اب بات کرتے ہیں آپ لوگوں کے بارے میں، لیکن اس سے پہلے میرے کچھ اصول و ضوابط ہیں اور میں ان کا پابند ہوں، خود بھی فالو کرتا ہوں اور اپنے اسٹوڈنٹ کو بھی تلقین کرتا ہوں کہ میرے ساتھ ایٹ لیسٹ میرے رولز کو فالو کریں۔ آپ لوگوں کی کلاس کی تعداد 60 ہے اور یہاں دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے تقریباً سارے موجود ہیں، تو آپ سب کو ایک پی آئی نمبر ملا ہوگا، تو اس پی آئی نمبر کے مطابق میں سی آر اور جی آر سلیکٹ کروں گا، آپ کو پسند آئے یا نہ، میرا کوئی تعلق نہیں اس بات سے۔ جس کی سی جی پی اے زیادہ ہے وہی سی آر اور جی آر ہوگا، اور کس کی کتنی ہے یہ آپ کا پی آئی نمبر آپ کو بتا ہی رہا ہے، اور میرے پاس موجود پی آئی نمبر بھی۔ اپنی بات کو مکمل کر کے وہ اسکرین کی طرف مڑا۔ لڑکیوں کو اس کے بارے میں بات کرتا دیکھ حالہ اور آیتل ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہی تھیں۔ یہ کتنا ہاٹ ہے یار، اس کی شیف، او مائی گاڈ، لگتا تو انمیرڈ ہے، جیسے الفاظ سن کر وہ دونوں منہ کے ٹیڑھے زاویے بنا رہی تھیں۔ تبھی وہ دوبارہ بولا تو سب اس کی بات سننے لگے۔ حمزہ کاظمی کون ہے؟ تبھی ایک شوخے سے ریڈ جیکٹ پہنے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے لڑکے نے ہاتھ اٹھایا۔ اس کے بیٹھنے کے سٹائل کو دیکھ کر ہی اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اوہ تو آپ ہیں، کتنی پرچیاں دے کر پاس ہوتے آئے ہیں؟ شکل سے ہی لگ رہے ہو اساتذہ کی چاپلوسی کر کے یہاں پہنچے ہو، ورنہ جس لڑکے کو بیٹھنے کی تمیز نہ ہو کہ کلاس میں بیٹھنے کے آداب کیسے ہیں، وہ انسان بی ایس سی کر کے اس یونیورسٹی میں تو نہیں آ سکتا۔ نواب زادے خاندان کے بگڑے ہوئے صاحبزادے لگتے ہو، تو جو خود اتنا بگڑا ہوا وہ کلاس کی کیا ہی نمائندگی کرے گا؟ غصے سے آنکھوں کا زاویہ بدلتے ہوئے دوبارہ اسکرین کی طرف متوجہ ہوا، اور اس کا یہ روپ دیکھ کر سب کے رنگ سفید پڑ چکے تھے۔ آیتل پچھلے 2 دن سے اس کے ایسے اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی
اسی وجہ سے وہ باقیوں کی نسبت قدرے ریلیکس تھی۔ عمار اکبر، تبھی ایک کالی شلوار قمیص والا لڑکا کھڑا ہوا۔ یو آر دا سی آر آف دا کلاس۔ اس کلاس کے بعد رجسٹرار آفس سے فارم لے کر فل کر کے میرے آفس تک پہنچا دینا۔ اینڈ دا جی آر از، اس نے دوبارہ سے اسکرین کی طرف دیکھا، آئتل۔ نام پڑھ کر وہ گرلز کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کی نگاہ اس کے کومل سے سفید بے داغ چہرے پر گئی جو حجاب میں تھا۔ کلاس میں آتے ہی اس نے حالہ کو دیکھ کر حجاب کر لیا تھا اور وہ حجاب میں اور پیاری لگی رہی تھی، مگر اس نے کوئی تاثر نہ دیا۔ تبھی پہلی رو سے ایک لڑکی کھڑی ہوئی۔ آئی ایم آئتل۔ اس کا نام سن کر اس نے اسکرین کی طرف دوبارہ دیکھا۔ آر یو آئتل ارمان؟ نو سر۔ سو ہو از آئتل ارمان؟ نو سر۔ سو ہو از آئتل ارمان؟ اس کو مسلسل نظر انداز کرتے وہ ادھر ادھر دیکھ کر بولا، می۔ آئتل نے ہاتھ اوپر کیا۔ ناؤ شی از یور جی آر کلاس، اور آپ بھی فارم پہنچا دیجیے گا، عمار ساتھ ہی لے آنا فارم۔ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ میں چیف ڈائریکٹر ہوں، تو آپ کو آپ کی اسٹڈی کے لیے کسی ٹیچر کے ریلیٹ کوئی مسئلہ ہوگا تو جی آر اور سی آر میرے پاس آئیں گے۔ میں آپ کے ایچ او ڈی سے بات کر کے آپ کے معاملے کو حل کر، اور شکایت کے بعد آپ کو 1 ہفتہ انتظار کرنا ہوگا۔ اگر 1 ویک تک آپ کا مسئلہ حل نہ ہوا تو آپ جا سکتے ہیں، کسی بھی اوپر بیٹھی اتھارٹی کے پاس بات کر سکتے ہیں، لیکن میرے بعد ایچ او ڈی کے پاس جانا ہے۔ اگر وہاں سے بھی حل نہ ہوا تو آگے بات کر سکتے ہیں، لیکن وہاں بھی آپ کے سی آر اور جی آر ہی جائیں گے۔ اور دوسری بات، مجھ سے کانٹیکٹ بھی آپ کی کلاس کا سی آر اور جی آر ہی کریں گے۔ اگر گرلز کو مسئلہ ہے تو جی آر کو انفارم کریں گی اور وہی ان کا مسئلہ میرے تک لے کر آئے گی، اور اگر بوائز کو ہے تو سی آر۔ لیکن اگر ساری کلاس کو مسئلہ ہے تو دونوں میرے پاس آئیں گے۔ 2 سے 4 میں مکمل فارغ ہوتا ہوں، تب آپ آ سکتے ہیں، اور نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد۔ جو بھی پڑھیں گے کلاس میں ڈسکس ہوگا، وہ آپ نوٹ ڈاؤن کریں گے۔ کوئی مسئلہ ہے کوشش کریں اسی دن لیکچر کے اختتام پر پوچھ لیں، نہیں تو اگلے دن، لیکن 4 دن پرانا لیکچر نہیں لے کر آنا۔ کہ یہ بتا دیں، جو ٹاپک ختم ہو چکا اس کا میں دوبارہ دہرانے کا عادی نہیں ہوں۔ سوال کرنا ہے کلاس میں سب کے سامنے کرنا ہے، اونچی آواز میں پوچھیے تاکہ باقیوں کا بھی کلیئر ہو جائے، مگر لیکچر کے آخر پر۔ راستے میں رک کر کچھ نہیں پوچھنا، آفس میں کچھ پوچھنے نہیں آنا، موبائل سائلنٹ پر ہونا چاہیے۔ جس دن فون بجا کسی کا بھی کلاس میں، وہ نیکسٹ پورا ویک میری کلاس سے آؤٹ ہے، اور میرے آنے سے پہلے سب موجود ہوں۔ پروجیکٹر جیسے ہی آن ہو گیا، کسی کو بھی کلاس میں آنے کی اجازت ہے اور نہ جانے کی۔ آپ کی اٹینڈنس آپ کی ذمہ داری ہے، پوری ہوئی تو پیپر میں بیٹھ جانا، ورنہ جہاں سارا سیمسٹر گزارا وہاں پیپرز کے دن بھی گزارانا۔ اسائنمنٹ ہے، پریزنٹیشن ہے یا کوئی کاز، میں آؤں کلاس میں تو سی آر مجھے بتائے گا کہ کاز ہے، اگر وہ نہیں بتائے گا تو جی آر بتائے گی، دونوں نہیں بتائیں گے، میں اسائنمنٹ کو پریزنٹیشن نہیں لوں گا، اور نہ لینے کا رزلٹ یہ ہوگا کہ سی آر جی آر 1 ہفتہ کلاس میں نہیں آئیں گے۔ ان باتوں کو اپنے دماغ میں رکھنا، اور سی آر مجھ سے میرا کانٹیکٹ لے لو اور کلاس کا گروپ بنا لو، جیسے بھی کرنا ہے۔ بی ایس سی کر کے آئے ہیں، اندازہ ہے آپ سب کو۔ یہ تمام وہ باتیں تھیں جو میں اپنی ہر کلاس کو بتاتا ہوں، کیونکہ پورا سیمسٹر بات کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ایک اور کلاس ہے آپ کے ساتھ 5 سے 6، اس میں پڑھیں گے۔ میرے آنے سے پہلے سے سی آر یا پروجیکٹر آن ہونا چاہیے۔ اپنا حکم صادر کر کے وہ کلاس سے نکل گیا تو کلاس کی ہر لڑکی کے منہ پر ہاٹ، ہینڈسم اور خڑوس کے لفظ گونج رہے تھے۔ یہ ساری باتیں منہ پر بجیں گی ان کے، جب انسلٹ ہو گئی ان کی تو الگ پتہ جائے گا کتنے ہینڈسم ہیں۔ آئتل نے بڑبڑا کر کہا تو حالہ ایک دم سے ہنس پڑی۔ جی آر میڈم آ جاؤ، تمہارا یو جی فل کر کے آتے ہیں، پھر کلاس سے انٹرویو کرتے ہیں۔ آئتل اٹھ کر اس کے ساتھ چل دی۔ فیس جمع کروا کے اس نے یو جی فارم جمع کروایا۔ 1 گھنٹے کی اس کارروائی کے بعد وہ تھک چکی تھی، تبھی حالہ بولی، جی آر شپ والا فارم بھی یہیں سے ملنا ہے، 3 بجنے والے ہیں، ڈاکٹر تعمیر آفس ہوں گے، انہیں دے جاتے ہیں، پھر کلاس میں چلیں گے۔ کلاس میں نہیں، پہلے ریفریشمنٹ لیں گے پھر جائیں گے، تم لو فارم اندر سے، میں آ رہی ہوں۔ آئتل نے حالہ کو بھیجا تو وہ فارم لے کر باہر آئی، تو آئتل نے جلدی سے فارم میں پوچھی گئی چیزیں درج کیں۔ ہو گیا ہے فل، اب چلو ڈاکٹر صاحب کو دیکھ کر ٹک شاپ چلتے ہیں۔ دونوں مسکرا کر ساتھ ساتھ چلنے لگیں، اور اگلے 10 منٹ میں وہ تعمیر شاہ کے آفس کے باہر کھڑی تھی۔ آئتل تم دے آؤ، میں جوس لے کر آتی ہوں۔ اوکے۔ گہرا سانس لے کر وہ ناک کر کے اندر گئی۔ لیپ ٹاپ سے نظر اٹھا کر اس نے ایک سرسری نگاہ اس پر ڈالی اور پھر کام میں محو ہو گیا۔ یہ فارم سبمٹ کرنا تھا۔ اس نے ہاتھ آگے کر کے فارم آگے کیا۔ ٹیبل پر رکھ دیں اور دروازہ بند کر کے جائیے گا۔ اس کے جارحانہ انداز کو دیکھ کر وہ دانت پیستی پیچھے کی طرف مڑی۔ آئتل، اس نے اسے پیچھے سے آواز دی۔ اس کی آواز سن کر وہ گہرا سانس لے کر مڑی تو اچانک سے اس کا سر کتابوں کی الماری سے زور سے ٹکرایا۔
یہ فارم آپ نے کس چیز کے لیے پر کیا ہے؟ وہ کھڑا ہو کر اس کے سامنے آیا۔ جی سر، وہ جی آر شپ کا ہے، وہ گھبرا کر بولی۔ تو میرے فرشتے آئیں گے اس پر لکھنے کے لیے کہ پوزیشن جی آر کی ہے؟ اندھی تو آپ ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے عقل کی بھی کمی رہ گئی ہے، تبھی ہر کام الٹا کرتی پائی جاتی ہیں۔ اپنی بات مکمل کر کے فارم اس کے ہاتھ پر پکڑا کر وہ پیچھے کی طرف مڑا اور دراز سے کچھ نکالنے لگا۔ تبھی آیتن نے جلدی سے فارم میں کریکشن کی اور فارم رکھ کر جانے لگی ہی تھی کہ وہ مڑے بغیر فوراً بولا، آپ کو جانے کا کہا کسی نے؟ اس کی آواز سن کر وہ وہیں رک گئی، تبھی اس نے چھوٹا سا پلاسٹر کھول کر اس کے ماتھے پر چپکا دیا۔ جیسے آندھی بن کر چلتی ہیں، یقیناً کسی نہ کسی کو تو نہ صحیح مگر خود کو اچھی خاصی اذیت پہنچا دیں گی۔ اس کی بات پر سوری کہہ کر وہ شرمندہ ہوتی باہر نکل گئی اور وہ دوبارہ اپنے لیپ ٹاپ کی طرف بڑھ گیا۔ آصفہ بیگم ممتاز بیگم اور امتیاز صفدر علی کے گھر براجمان تھیں، جہاں وہ حرین کے کہنے پر آئی تھیں۔ ممتاز بیگم حرین کی بڑی بہن کی ساس تھیں۔ حرین کو ان کی نند مہوش بہت پسند تھی، اس لیے وہ چاہتی تھیں کہ مہوش اس کی دیورانی بنے، اور اسی وجہ سے اس نے اصرار کر کے اپنی ساس شوہر کو اپنی ماں کے ہمراہ امتیاز صاحب کے گھر بھیجا تھا۔ دیکھیں، آپ اچھے سے جانتی ہیں حرین کو اور حرین کیسے رہ رہی ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے گھر میں اس بات کا بھی آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا۔ میرا چھوٹا بیٹا تعمیر ڈاکٹر آف میتھ ہے، پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے۔ تصویر حرین نے مرحا کو بھیجی تھی، تو آپ نے میرا بیٹا دیکھ ہی لیا ہوگا۔ میری بہو کو آپ کی بیٹی بہت پسند ہے، اور اسی وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ آپ کی بیٹی میری بہو بنے، اور یہی ہمارے آنے کا مقصد ہے۔ آصفہ بیگم نے بغیر تمہید باندھے اپنی بات ان کے گوشہ نشین کی۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے آصفہ بہن، آپ کی بیٹی کی تصویر دیکھی ہے میں نے۔ میری چھوٹی بیٹی ماورا پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، ابھی فارغ ہوئی ہے۔ اس نے بتایا ہے تعمیر کے بارے میں، کافی اچھا بچہ ہے ماشاءاللہ سے، اور ہمیں اس سے زیادہ کیا چاہیے ہوگا۔ ہمیں اپنی بیٹی کے لیے بیٹھے بٹھائے اتنا اچھا رشتہ مل گیا ہے۔ آپ بھی اپنے ہیں، زاور کی تبریز سے کافی جان پہچان ہے، تو ہمارے لیے تو رشتہ خوشی کا باعث ہوگا۔ امتیاز صفدر علی صاحب نے رضامندی ظاہر کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھایا۔ ممتاز بیگم بھی بہت خوش ہوئیں۔ تعمیر کا رشتہ ان کی بیٹی کے لیے واقعی لاجواب تھا، اس وجہ سے وہ اپنی بہو سے بھی بے پناہ متاثر تھیں۔ کچھ اور باتوں کے بعد کھانے کا دور چلا، اور تبریز اور آصفہ بیگم الوداعی کلمات ادا کر کے وہاں سے رخصت ہو گئے، جبکہ حرین کی امی اپنی بیٹی کے پاس ہی رک گئیں۔ کافی اچھے لوگ ہیں، مجھے تو بہت اچھے لگے۔ آصفہ بیگم نے گاڑی میں بیٹھتے ہی تعریف کی۔ بالکل امی، بہت اچھے ہیں۔ آپ ابھی زاور سے نہیں ملی، وہ بھی بہت زبردست انسان ہے۔ تبریز نے مرحا کے شوہر کی تعریف کی۔ امی، میں سوچ رہا ہوں آئے ہیں تو تعمیر سے بھی مل کر چلتے ہیں، سرپرائز ہو جائے گا۔ اور کچھ سامان دیا ہے تحریم اور حرین نے اس کے اور سنابل کے لیے، تو وہ بھی دے دیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن فون کر کے پوچھ لو اس سے کدھر ہے، اور ایک بار سامنے سے بات بھی کر لوں گی تو تسلی ہو جائے گی، اور اس کے علم میں بھی بات آ جائے گی۔ جی ٹھیک ہے۔ تبریز نے ان کی بات پر سر خم کر کے تعمیر کو کال ملانے لگے۔ السلام علیکم بھائی۔ تعمیر نے فون اٹھاتے ہی سلام پیش کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ کہاں ہو؟ میں ٹھیک، فلیٹ میں ہی ہوں۔ کیوں، خیریت؟ اس کے ماتھے پر شکنیں ابھری۔ ہاں، میں آیا تھا لاہور، سوچا مل جاؤں۔ تبریز نے اس کے فلیٹ کی طرف گاڑی موڑتے ہوئے کہا۔ اوکے بھائی، انتظار کر رہا ہوں، آ جائیں۔ ہاں، بس پہنچنے لگا ہوں، تم گارڈ کو کال کرو کہ اندر آنے دے۔ بھائی، آپ یونیورسٹی کے فرنٹ گیٹ سے اندر نہیں آئے، بیک گیٹ سے آ جائیں۔ اس گارڈ کو سنابل بول چکا ہے تو آپ آرام سے آ جائیں گے۔ تعمیر نے سنابل کو اشارہ کرتے ہوئے تبریز کو آگاہ کیا، اور فون بند کر کے کھڑکی سے پیچھے ہو کر اپنے بیڈ سے اپنے فائلز اٹھانے لگا۔ اگلے 10 منٹ میں سنابل آصفہ بیگم کا ہاتھ پکڑے فلیٹ میں آیا۔ امی آپ؟ وہ ٹی وی بند کر کے ان کی طرف بڑھا اور ان کے گلے لگا۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ آصفہ بیگم نے اس کے سر پر پیار دیتے ہوئے حال چال پوچھا، اور ایک بیگ سنابل کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے امی؟ سنابل نے ان سے لیتے ہوئے پوچھا۔ اس کے والد امریکہ میں رہتے تھے، اور ان کے دل کے امراض کی وجہ سے اس نے اپنی امی کو بھی ان کے پاس بھیج دیا تھا، اور اپنی جاب کی وجہ سے وہ یہاں تھا۔ تعمیر کی فیملی کے بچپن سے ساتھ ہونے کی وجہ سے وہ اس کے والدہ کو ماں تو کبھی امی کہہ کر پکارتا تھا۔ کچھ سامان ہے تعمیر کا، اور تمہارے لیے تحریم نے بریانی بھیجی ہے، جلدی سے نکال کر گرم کر لو، کب سے بنی ہے، خراب نہ ہو جائے۔ آصفہ بیگم کہتی ہوئی تعمیر کی طرف بڑھی، جو تبریز کے فون میں دیکھ رہا تھا۔ کوئی شرم و حیا ہے ہی نہیں، ماں آئی ہے اور یہ جناب فون میں گھس گئے ہیں۔ چائے پانی کا کیا پوچھنا، اپنی موج میں ہی مگن ہو، مگر کوئی نہیں، کچھ عرصے کی بات ہے، پھر دیکھنا کیسے پیروں میں بیڑیاں ڈلتی تمہارے، پھر دیکھوں گی کیسے فون پر لگے رہتے ہو۔ آصفہ بیگم کی بات سن کر وہ آصفہ بیگم کے پاس آیا
اور سنابل بھی بریانی اوون میں رکھ کر ان کے پاس آ کر بولا، امی باقی ساری باتیں تو ٹھیک، آپ کی مگر یہ پاؤں میں بیڑیاں کیسے ڈل جائیں گی؟ وہ تعصب سے بولا، میں رشتہ دیکھ کر آئی ہوں اس کا، لڑکی بہت پسند ہے مجھے، انہوں نے دیکھا ہوا ہے اسے، بس ایک بار ملنا ہے۔ اس کی چھوٹی بہن تو اس کی یونیورسٹی میں ہی پڑھتی ہے، اگلے ہفتے یہ گھر آئے گا تو وہ لوگ ایک بار ملنے آئیں گے، پھر رشتہ پکا، اور جلد ہی اس کی میں نے شادی کر دینی ہے۔ اور سنابل وہ وہاں یہ یہاں ایسے تو ہوگا نہیں، اس لیے تم اپنا انتظام کرو کہیں اور، بلکہ تمہاری ماں سے بھی بات کرتی ہوں کہ شادی کرے اس کی، تاکہ تم اپنے اپارٹمنٹ میں رہو اور یہ اپنے اپارٹمنٹ میں۔ آصفہ بیگم نے بات مکمل کر کے تبریز کے ہاتھ سے چائے کا کپ پکڑا، جس کو چولہے پر چڑھا کر تو سنابل آیا تھا، مگر آصفہ بیگم کی بات پر وہ چائے تبریز کے حوالے کر کے آصفہ بیگم کی طرف بائیں طرف بیٹھ گیا تھا۔ امی مجھے شادی نہیں کرنی، وہ کافی دیر بعد بولا تھا۔ اس کی غیر ہوتی حالت کو تبریز اور سنابل دونوں نے دیکھا تھا، مگر دونوں آصفہ بیگم کی موجودگی کی وجہ سے چپ رہے تھے۔ سنابل خوش تھا کہ وہ اپنے ماضی سے نکل کر مستقبل کی طرف جائے گا، مگر اس کا دل ایک مکان کا ہی مسافر ہے، وہ یہ بھی اچھے سے جانتا تھا۔ تبھی لب کاٹ کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے کب پوچھا تم سے کہ تم شادی کرو گے کہ نہیں؟ میں نے تو بس یہ کہا ہے کہ تم شادی کر رہے ہو، اور کب کہاں کیسے کرنی ہے وہ بھی میں ہی بتاؤں گی، بس تمہیں کرنی ہے۔ اپنی بات مکمل کر کے آصفہ بیگم اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو تبریز، بچیاں اکیلی ہیں، گھر جانا ہے، اپنا خیال رکھنا، اور تم بھی، تمہاری ماں سے بھی بات کرتی ہوں۔ دونوں کے سر پر پیار دے کر وہ دونوں باہر نکل گئے تھے۔ سنابل انہیں گیٹ تک چھوڑنے آیا تھا، جبکہ وہ وہیں جامد بیٹھا رہا تھا، جیسے سر پر کسی نے بم بلاسٹ کر دیا تھا۔ ہلنے جلنے کی ساکت اس میں ختم ہو گئی تھی۔ کتنی چیزیں اسے ایک دم یاد آئی تھیں، کتنی سوچوں نے اس کے ذہن کو جکڑ لیا تھا۔ اس کا علم اس کے علاوہ کسی کو نہیں تھا۔ سنابل لائٹ بند کرو، سونا ہے مجھے۔ تعمیر کی بات پر فوراً عمل کرتے سنابل لائٹ بند کر کے باہر نکل گیا تھا، اور وہ آنکھیں موندے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے ماضی کے جہان میں کوچ کر چکا تھا۔ تعمیر تمہیں پتہ ہے، جب ہماری شادی ہوگی نا تو ہم ماؤنٹ ایوریسٹ پر جائیں گے۔ اس کی معصوم سی خطرناک خواہش سن کر وہ ہکا بکا رہ گیا تھا۔ پھر کبھی نہیں واپس آئیں گے جانے یار، وہ ہمیشہ اسے جانے یار کہتا تھا، مگر ایک دن وہی اس کی جان کا وبال ہوگی، اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ مرد جب بے پناہ عشق کر لے تو اس کے ہاتھ خالی رہ جاتے ہیں۔ اس کو اس منزل سے گزرنا تھا جس کے خواب و خیال سے بھی وہ دور تھا۔ کوئی بات نہیں تعمیر، میں واپس آ جاؤں گی، تم مر جانا، میرے لیے جان تو دے ہی سکتے ہو۔ اس کی بات سن کر اس کے سینے میں درد کی ایک لہر اٹھی تھی۔ جس سے محبت ہو اس کی زندگی تو اپنی زندگی سے پہلے مانگی جاتی ہے، اور وہ کتنے آرام سے کہہ گئی تھی، مگر وہ ہونٹوں پر مسکان سجا کر بولا، تو رہ لو گی میرے بغیر؟ اس نے ایک امید سے رخ اس کی طرف کرتے ہوئے پوچھا۔ کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا تعمیر، سب زندہ ہی رہتے ہیں، اور نہ ہی کسی کے جانے سے زندگی رک جاتی، اور نہ کوئی کسی کے جانے پر جینا چھوڑ دیتا ہے، تو یہ سب باتیں فضول ہیں۔ اس بات کے ذہن میں آتے ہی وہ حال میں لوٹا، بیڈ کراؤن سے گردن کو اٹھایا اور باہر بالکنی میں آ کر سگریٹ سلگانے لگا۔ بھیگا بھیگا لاہور ایک دل نشین سا منظر پیش کر رہا تھا۔ اسٹریٹ لائٹ اور آسمان پر پھیلی گہری نیلی چادر ایک عجیب سی سکوت پیدا کر رہی تھی۔ اپنے ماتھے کو بالکنی کی ریلنگ پر رکھے وہ نیچے دیکھ رہا تھا۔ جسے چاہا وہ چاہ نہ سکا، اور جسے چاہوں گا نہیں، اور اگر وہ چاہے گی تو کیسے اس کے ساتھ وہ زیادتی کر دوں جو مجھے پل پل مارتی ہے۔ ہوا میں سگریٹ کا دھواں چھوڑتا ہوا وہ اونچی آواز میں خود کو کہہ اٹھا، نکاح بہت خوبصورت رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ہاتھ ان دونوں کے دل محبت سے پرنور کرتے ہیں، اور جس کے لیے محبت اللہ دل میں ڈالے گا اس سے محبت نہیں ہوگی کیا؟ سنابل اس کی بات سن کر پیچھے سے آ کر بولا۔ بلیک ٹراؤزر شرٹ پہنے وہ خوبصورت سا مرد لال آنکھیں چہرے پر لیے دوسروں کو اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ سنابل کی بات سن کر وہ کچھ نہیں بولا تھا، بلکہ دوبارہ ریلنگ سے نیچے دیکھنے لگا۔ تم روئے ہو؟ سنابل نے ایک اور سوال داغا۔ میں روتا نہیں ہوں، تم مجھے اچھے سے جانتے ہو، وہ مڑے بغیر اسی پوزیشن میں رہ کر بولا۔ ہزاروں ڈگریاں لے کر علم پر دسترس پا کر جھلکتے لفظ آنکھوں سے نہ پڑھ پاؤ تو جاہل ہو، اور میں تو تمہاری لال آنکھیں دیکھ کر بول رہا ہوں۔ سنابل بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو کر بولا۔ تم بھول کیوں نہیں جاتے اس لڑکی کو؟ سنابل بھی اس کی طرف دیکھے بنا بولا۔ نہیں بھولی جاتی مجھ سے، بہت کوشش کرتا ہوں، مگر کبھی دل تو کبھی دماغ اس کو لے ہی آتا ہے۔ وہ تم نے سنا ہے نا، تیرے توکھے نے مینوں مار مکایا، میں مرتا گیا پر سا کیوں آیا؟ شاید میں بھی ایسا ہی ہو گیا ہوں سنابل،
سانسیں چل رہی ہیں، مر تو بہت پہلے گیا تھا۔ 5 سال ایک عرصہ ہوتا ہے، 60 مہینے، 1825 دن، 43,800 گھنٹے، 26,08,000 منٹ، 15,74,80,000 سیکنڈ۔ ایک ہی انسان کو سوچنا، اپنا دن اس پر شروع کر کے اس پر ختم کرنا، اپنی سوچ کا مدار ایک انسان کے پیچھے گھمانا، اور بدلے میں آپ کو یہ ملا کہ وہ شخص اس لیے آپ کو چھوڑ گیا کہ آپ کو اس انسان سے بہتر انسان مل گیا۔ کسی کی چاہت، اس کے جذبات، اس کی آپ کے لیے جان چھڑک دینے والی محبت، آپ کی ایک مسکان کے لیے پورے دن کو آپ کے لیے وقف کر دینے کی کوشش کہیں بھی میٹر نہیں کرتی تھی۔ میٹر کرتا تھا کیا؟ صرف یہ کہ وہ شخص مجھ سے بہتر کماتا تھا، اس کی فیملی آؤٹ آف کنٹری میں سیٹل تھی۔ یعنی زندگی میں صرف پیسہ ہونا ضروری ہوتا ہے، امیر ہونا، پیسہ ہونا، اونچا نام ہونا، یہ ضروری ہوتا ہے، بس یہی چیز ضروری ہوتی ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ انسان بیسٹ ہے آپ کے لیے۔ کیوں جذبات ضروری نہیں ہوتے؟ کیوں محبت کسی کھاتے میں نہیں آتی؟ کیوں اس نے مجھے اس وقت ڈچ کیا جب میں اس مقام پر پہنچنے والا تھا جس مقام کے شخص کو وہ اپنا ساتھی بنانا چاہتی تھی؟ اپنی سیلف رسپیکٹ کو سائڈ پر رکھ کر میں نے ہمیشہ خود سے پہلے اس کی خوشی کو سوچا، اور وہ تعمیر شاہ کو اس کی اس بات کا انعام زندگی بھر کا دکھ دے کر چلی گئی، اور وہ بھی اس مقام پر جہاں میں یہاں تک پہنچ چکا تھا کہ وہ نہیں تو شاید زندگی نہیں۔ جب وہ جان چکی تھی کہ اگر وہ کہیں گئی تو تعمیر شاہ جیتے جی مر جائے گا، جب اسے یہ پتہ چل گیا تھا کہ وہ پہلی اور آخری ہے جسے تعمیر شاہ نے پاگلوں کی طرح چاہا ہے، وہ ایسا گھائل کر کے گئی ہے نا سنابل مجھے کہ میں پل پل مر رہا ہوں۔ تم یقین نہیں کرو گے، اب میں ہر نماز میں اپنے لیے صرف اپنے لیے دعا کرتا ہوں، اور وہ دعا یہ ہے کہ اللہ میرے قلب کو سکون دے دیں، مجھے سکون عطا کر دیں، یا مجھے اپنی آغوش میں لے لیں، میری سانسوں کو مسافر کر دیں، یا پھر ان میں سکون بھر دیں۔ مگر سنابل کچھ نہیں ہوتا، میں آج بھی وہیں کھڑا ہوں جہاں وہ مجھے چھوڑ کر گئی تھی۔ ریلنگ سے نیچے دیکھتے وہ اپنے دل کا درد کہہ گیا تھا۔ بہت عرصے بعد وہ سنابل کے سامنے دل کا بوجھ لایا تھا۔ سنابل نے بہت تحمل سے اس کو سنا تھا۔ پچھلے 7 سال وہ سائی کی طرح اس کے ساتھ رہا تھا، ہر چیز اس کے سامنے عیاں تھی، مگر وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پایا تھا۔ اس کو چپ دیکھ کر سنابل نے اس کو بازو سے کھینچا اور خود سے گلے لگا لیا۔ اس کے گلے لگ کے تعمیر کافی دیر آنکھیں موندے اس کے کندھے پر سر رکھ کے کھڑا رہا، مگر پھر ہوش میں آتے فوراً سیدھا ہوا اور اس کی جانب دیکھنے لگا۔ تعمیر، شادی کر لے، توجہ بڑھ جائے گی نا جب، تو خود بخود بھولنے لگو گے۔ میں تمہارا بچپن کا دوست ہوں، میں نے بھی 29 سال یہ دنیا دیکھی ہے، لوگوں کو دیکھا ہے۔ اگر میں بھی ایسا کہہ رہا ہوں تو ضرور وجہ ہوگی نا۔ تم مجھے جانتے ہو، میں لاجک والا بندہ ہوں، لاجک کے بغیر بات نہیں کرتا۔ میری بات مان جا، شادی کر لے۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکا نہیں، سیدھا اندر چلا گیا، اور تعمیر دوبارہ ریلنگ پر کھڑا ہو۔ جی تو فرینڈز، یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے تیسری ایپیسوڈ۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی نئی قسط کے ساتھ، یعنی قسط نمبر 4۔ تب تک آپ کو آج کی قسط کیسی لگی یہ ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔